اور ایک وظیفہ اور دیتا ہوں پیسوں کے لائن کے، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلاف قریشین پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ. ایک بات یہ. دوسرا کہ جب پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا جسے پیسہ رکھتے ہو، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں، وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے. کہتے ابا آپ بھی رکھو. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے. اس پر بھی 1 مرتبہ آپ نہ آتے نہ کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے، انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرب ہے، بہت مجرب. سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سرکم، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا، مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کبھی قضا ہوتی ہے، کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتی ہو. میں نے کہا کیوں؟ بولا کہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے. تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں، یہ کر کے. میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا. وہ فضاؤں میں اگر اب دن والا مزاج ہو. میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں تو وہاں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی. جب بھی ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوتا ہے، جیسے احمد آباد یہاں مولانا حبیب صاحب نے بولا ہے، یہاں آئے مرکز والوں نے دعوت دے دی، فلاں دعوت دے دی. ساؤتھ افریقہ کا سفر جب طے ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کا پروگرام ہوتا ہے. وہ پہلے سے ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا روشنی کا دن پکا ہے، آپ روشنی کا دن طے رکھنا، ہمیں صرف تاریخ بتا دینا. میں نے کہا بھی اتوار نہیں ملے گا. انہوں نے کہا اتوار ہو نہ ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، انشاءاللہ آپ جب آؤ گے تو اتوار سے بھی زیادہ مجمع اللہ جمع کر دے گا. لیکن ہمارا ایک دن ہونا چاہیے. ہم وعدہ کر لیتے ہیں، یہیں سے وعدہ کر لیتے ہیں. جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں روشنی میں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بہت ہنستے وہ لوگ. وہاں ایک پائلٹ صاحب ملے، کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پائلٹ صاحب سے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا جرمن جاتا ہوں، کبھی جاپان جاتا ہوں، کبھی لاس اینجلس جاتا ہوں، جیسا رخ ملتا ہے سفر کرتا ہوں. میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز میں کیا کرتے ہو؟ وہ پائلٹ صاحب رونے لگے. پائلٹ صاحب کیوں رو رہے؟ یہ کہ مولوی صاحب بے دین تھا، شرابی پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتا تھا، لیکن دین میرے گھر میں آیا، اور میرے گھر میں جو دین آیا میری بیوی کے برکت سے آیا. میری بیوی تعلیم میں جاتی تھی، وہاں جا کر جو ہے حدیثیں سنتی تھی. وہ میں ڈیوٹی سے آتا تھا تو مجھے حدیثیں سناتی تھی، اچھا کھانا بھی کھلاتی تھی، حدیثیں بھی سناتی تھی. مولوی صاحب ایک مرتبہ جو ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پائلٹ صاحب آپ اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن نکلو. تو میں میری بیوی پر خفا ہوا اور میں نے کہا تو تو ملانی بن گئی ہے اور میں تو مسٹر ہوں، مسٹر، تو تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو اس نے دھڑلے سے جواب دیا، جس اللہ نے مجھے ملانی بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. یہ بات میرے دل کو لگی. روشنی میں گیا، آپ کا بیان ہو رہا تھا، بیان سنا، تشکیل کیا آپ نے، تو میں نے سوچا کہ بھی کم سے کم 3 دن تو نکل جاؤں.
3 دن آپ کے بیان سے نکلا. وہ جماعت والے بہت اچھے تھے, انہوں نے 3 دن سے ایک چلے کی تشکیل کر لی. وہ جماعت والے اور اچھے تھے, 3 چلے کی تشکیل کر دی. 3 چلے کے بعد آیا, گھر میں داخل ہوا, ایئرپورٹ سے فون آیا, ارے بھائی اتنے دنوں سے تم کہاں ہو؟ جلدی سے آؤ, ہوائی جہاز پائلٹ کم ہے, انتظار کر رہے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی. اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا میرے لیے کہ ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. جاپان پہنچتے پہنچتے میرا پورا قرآن کا جو ختم ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے کہا لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں 18 گھنٹے کی, تو دو پائلٹ ہوتے ہیں, ایک شفٹ میں چلاتا ہوں, دوسری شفٹ میں دوسرا آتا ہے. تو جو میں اپنی شفٹ میں جو ہے قرآن پڑھتا رہتا ہوں, قرآن پڑھتا رہتا ہوں, قرآن پڑھتا رہتا ہوں. یہ فضاؤں کا دین. مولانا فرماتے تھے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, کہ دینی مزاج بناؤ گے تو فضاؤں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا, مولوں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا. 2 ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹر آپریشن کرنے والا اور ایک ڈاکٹر ہے وہ بے ہوش کرنے والا. دونوں حافظ ہیں. رمضان کے مہینے میں دونوں ایک ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ مسجد میں قرآن سناتے ہیں, اور وہاں کھڑے کھڑے ایک دوسرے کو پارا سنا دیتے ہیں. وہ آپریشن بھی کر رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, وہ جو بے ہوش بھی کر رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے. دینی مزاج بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.